بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، درود پاک کی تاثیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی وہ برکات عطا فرمائے جو ہم دوسروں کی سنتے ہیں، ہماری موٹیویشن میں اضافہ فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ کتنے ہی ممبرس درود پاک کے ہمارے ایسے ہیں جو اکثر میسیجز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہمارے کام نہیں بن رہے۔ دیکھیں، ہمارا کام درود پاک پڑھنا ہے اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اسے بہتر اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری درود پاک کی تعداد میں بھی اضافہ ہو اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو۔ جیسے اگر کوئی بندہ نیا کھانا بنانا شروع کرتا ہے تو اسے اتنا اچھا کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن پریکٹس کرتے کرتے اس کی ایکسپرٹیز بن جاتی ہیں۔ ہمیں بھی یہی سوچنا ہے، ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے درود پاک پڑھتے ہوئے کہ درود پاک پڑھنے والے پر تو مسلسل رحمت برستی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھ پر رحمت برسیں اور میرے مسئلے حل نہ ہوں۔ مسئلے بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، لیکن بات یہ کہ درود پاک پڑھ کیسے رہیں۔ جب پوچھا جائے کیسے پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تعداد بہت کم ہے، ٹائم نہیں ہے، بہت مشکل سے پڑھتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، توجہ دھیان بھی نہیں ہے، ذہن بھی نہیں لگتا، پھر 100 طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ایسے نہیں کرتے۔ انہی سب میں ہماری ایک بہن بھی تھیں، ان کا بھی یہی شکوہ شکایت تھا۔ کچھ ٹائم پہلے میسج کیا تھا کہ درود شریف پڑھ رہی ہوں، کافی عرصے سے جو ہے ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا، شادی شدہ ہوں، بچے ہیں۔ پہلے میسج کیا تھا کہ بہت پریشان ہوں، تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علی محمد درود شریف پڑھیں، اس کی برکت سے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ شوہر کا کام کاج نہیں تھا، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں شوہر، دکان پر ہوتے ہیں اور دکان پر کوئی کسٹمر نہیں آتا، کام کاج نہیں تھا اور اس کی وجہ سے شوہر کا مزاج بہت خراب تھا، گھر میں عزت نہیں دیتے تھے، بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے تھے اور ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، غصہ، بدگمانی، بد کلامی، یہ والے معاملات تھے۔ تو انہیں کہا گیا آپ صلی اللہ علی محمد کثرت سے ورد کریں، جب ٹائم ملے سے پڑھیں۔ تو یہ پڑھتی رہیں لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے میسج کیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر ان سے کہا گیا کہ آپ تھوڑا توجہ دھیان سے بھی پڑھیں۔ کہتی ہیں کہ شروع میں جب میں پڑھ رہی تھی صلی اللہ علی محمد کام کاج کے ساتھ، تو مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس زبان سے درود شریف پڑھ رہی تھی۔ درود شریف کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اسے پڑھنے سے کیا ملتا ہے، کچھ ذہن میں نہیں تھا۔ کہتی ہیں جب توجہ دھیان سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے یہ معمول بنایا کہ جب بچے اسکول چلے جاتے تب میں باوضو ہو کر بیٹھتی، آنکھیں بند کر دی، کوشش کرتی تصور بنے۔ اگر تصور نہیں بنتا تو صلی اللہ علی محمد لکھا ہوا دیکھتی اپنی امیجنیشن میں، تصور میں، اور یہ کہ اس سے نور نکل رہا ہے، میرے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ پڑھنے سے ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے سکون ملنے لگا، یقین آنے لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی ہیں دوپہر میں کھانا بناتی، بچے اسکول سے آ جاتے، جب میں فارغ ہوتی، بچے سو جاتے، پھر میں باوضو بیٹھتی، توجہ دھیان سے پھر پڑھتی۔ کہتی ہیں کچھ ٹائم، یعنی کہ ودن 1 ویک کہہ لیں یا 10 days کہہ لیں، کچھ ٹائم بس اس طرح سے پڑھا تو میرے شوہر کی دکان پر برکت ہونے لگی، کسٹمرز آنے لگے، کام بڑھنے لگا اور ہمیں منافع ہونے لگا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوئی جب شوہر کا کام بڑھنے لگا تو ان کے گھر میں رویہ بہت اچھا ہوا، عزت سے پیش آنے لگے، محبت دینے لگے۔ کہتی ہیں میں نے اور توجہ دھیان سے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کسی وقت بہت اچھا تصور بن جاتا اور رونا بھی آتا، اور بس یہ ہوتا کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں صلی اللہ علی محمد، 70 رحمت مجھ پر برس رہی ہیں، 70 رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، تو یقیناً جب اتنی رحمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کریم بہت کرم فرمائے گا۔ کہتی ہیں الحمدللہ اب جو بات مجھ سے نکالتی ہوں پوری ہوتی ہے، اللہ سے جو مانگتی ہوں ملتا ہے، جس کے ہاں جاتی ہوں عزت ملتی ہے۔ کہتی ہیں پہلے لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے تھے کہ ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کہیں ہم ان سے قرض نہ مانگ لیں، کہیں ہم ان سے مدد نہ مانگ لیں۔ کہتی ہیں کہ اب یہ حالات ہیں، لوگوں کے گھر جاؤ تو بہت عزت سے پیش آتے ہیں، خیال رکھتے ہیں اور خود بعض اوقات پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا ہمیں۔ کہتی ہیں بچے بہت عزت دینے لگے ہیں، فرما برداری کرنے لگے ہیں۔ کہتی ہیں میرے وقت میں بہت برکت ہوئی ہے۔ کہتی ہیں صلی اللہ علی محمد پڑھنے سے میں نے نوٹس کیا ہے میرے کام بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، جو کام پہلے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہوتے تھے اب وہ آدھے وقت میں ختم ہو جاتے ہیں اور میرے پاس وقت بچ جاتا ہے اور میں پھر اس فارغ وقت میں درود شریف ورد کرتی ہوں۔ کہتی ہیں ساتھ بچوں کو بھی کوشش کرتی ہیں وہ بھی درود شریف ورد کریں۔ درود پاک کی برکت سے زندگی میں بھی آسانیاں آئیں۔ پہلے نمازوں کی پابندی نہیں تھی، اب الحمدللہ نمازیں میں بہت پابندی کے ساتھ پڑھنے لگی ہوں، ابھی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی۔ نہ صرف میرے ظاہری حالات بدلے ہیں بلکہ باطنی کنڈیشن پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملی ہے، نمازوں کی پابندی ملی ہے، درود پاک پڑھنے کا شوق ملا ہے۔ کہتی ہیں کہ دنیاوی مقاصد کے لیے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا،
لیکن رب عز و جل نے کرم کے، رحمت کے ایسے دروازے کھولے کہ بس اب اللہ عز و جل کی محبت میں پڑھتی ہوں۔ اور دیکھیں بات یہی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب ہم پڑھتے ہیں نا کوئی بھی چیز، تو بے شک ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمارے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں۔ اسی لیے کچھ وقت توجہ دھیان بنانا بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ آپ جب اسے پڑھیں تو محسوس بھی کریں کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہو، آپ کے دل میں یہ بات بھی ہو کہ آپ یہ پڑھ رہے ہو، اس لیے آپ کو اس کا یہ فیض مل رہا ہے۔ آپ جب کسی بھی ذکر کے ساتھ منسوب ہوتے ہو اور پھر ذکر کو محسوس کر کے پڑھتے ہو، ذکر کے اندر توجہ بناتے ہو، پھر ذکر کی وہ برکات بھی ملتی ہیں، وہ فیض بھی ملتا ہے جس کی ہمیں متلاشی ہوتے ہیں، ہمیں تلاش ہوتی ہے، اور پھر جتنا ہم نے سوچا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ تو لازمی درود پاک کو توجہ دھیان سے پڑھا کریں اور پریشان نہیں ہوا کریں۔ کسی کے جلدی حالات بدلتے ہیں، کسی کے دیر سے بدلتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے حالات ضرور بدلتے ہیں۔